بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارا ترجمہ ترکیب میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں سورہ نبا کی 11 سے لے کے 16 آیات کا ہم ترجمہ کریں گے اور لغوی صرفی تحقیق کو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، النہار، دن کو، معاشا، روزی حاصل کرنے کا وقت، وبنینا، اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر، سبعا، سات، شدادہ، مضبوط، اور ہم نے بنایا سراجا، چراغ، وہاجا، چمکتا ہوا، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، من، سے، المعصرات، پانی بھرے ہوئے بادلوں سے، ماءن، پانی، ثجاجا، موسلا دھار، لنخرجا، تاکہ ہم نکالیں، بھی، اس پانی سے، حبا، دانے، ونباتا، اور سبزیاں، وجنات، اور باغات، الفافا، پتوں میں لپٹے ہوئے۔ یہ اس کا ترجمہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ سب سے پہلی جو آیت ہے اس میں وہ دیکھیں، وجعلنا النہار معاشا۔ جعلنا کے بارے میں میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا معنی خلقہ ہوتا ہے، جعلہ کا معنی، ایک اس کا معنی ہوتا ہے سیرہ، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے سارا۔ یہاں پر یہ سیرہ کے معنی میں ہے کہ ہم نے اس کو کر دیا۔ اگلا لفظ ہے نہار۔ یہ جو نہار ہے اس کے آپ یہ سمجھیں کہ اس کی جمع آتا ہے انہر اور نہر، یہ دونوں اس کی جمع آتی ہیں، مطلب اس کا ہوتا ہے دن۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے معاش۔ معاش یہ یا تو مصدر میمی ہے یا پھر یہ ظرف کا صیغہ ہے، مطلب ہر وہ چیز جس کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ یہاں پر یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی معاش حاصل کرنے کا وقت ہم نے اس کو بنایا ہے۔ یہ پہلی آیت یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ دوسری آیت دیکھیں، دوسری آیت ہے وَبَنَيْنَا۔ بنینا یہ ضربہ سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تعمیر کرنا، بنانا۔ مستری کو بھی بنا کہا جاتا ہے عربی کے اندر، کیونکہ وہ بھی مکان کو تعمیر کرتا ہے۔ اس کے بعد بنینا کے بعد اگلا لفظ ہے فوقکم۔ فوق یہ اسماء ظروف میں سے ہے، یہ اوپر ہونا اس کا معنی آتا ہے، اوپر ہونا، بلند ہونا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے سبعن۔ سبعن یہ 7 کو کہا جاتا ہے، مراد اس سے 7 آسمان ہیں۔ شدادہ یہ شدید کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مضبوط اور محکم۔ یہ ضربہ سے بھی آتا ہے اور اسی طرح یہ نصرہ سے بھی آتا ہے، مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، باندھنا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جعلنا سراجا وہاجا۔ جعلنا یہاں پر یا تو خلقنا کے معنی میں ہوگا یا پھر یہ یہاں پر سیرنا کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جعلہ 3 معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ سراج یہ اس کا مطلب ہوتا ہے چراغ، یہاں پر یہ سورج کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے، اس کی جمع آتی ہے سرج۔ اور جگنو کو بھی سراج اللیل کہا جاتا ہے کہ رات کا چراغ، کیونکہ وہ رات کے اندر چمکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے وہاجا۔ وہاجا دیکھیں یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے جگمگانے والا، چمکنے والا، بھڑکنے والا، اس طرح اس کے معنی کیے گئے ہیں۔ یہ ضربہ سے استعمال ہوتا ہے، مطلب آگ کا بھڑکنا، آفتاب کا روشن ہونا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا۔ انزل ینزل، انزال کا مطلب ہوتا ہے اتارنا، تو ہم نے پانی کو اتارا ہے اوپر سے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں آپ، من یہ حرف ہے، جر ہے، حرف جار ہے، اور المعصرات یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اسم فاعل میں سے۔ اعصر یعصر اعصار، اس کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا۔ المعصرات نچوڑنے والی، مراد کیا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ المعصرات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ وہ بادل مراد ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک وہ برسے نہیں ہوتے، برسنے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا المعصرات کا معنی۔ ماء یہ پانی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے میاہ، اس کی جمع یہ آتی ہے۔ اور ثجاجہ، ثجاجہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا باب ناصرہ ہے، ثجا یثج ثجن۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی کیا ہے خوب برسنے والا، جبکہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی کیا ہے مسلسل برسنے والا۔ تو دونوں ترجمے یہاں پر کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، لنخرج به حبا ونباتا۔ اخرج یخرج اخراج، دیکھیں خرج یخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، لیکن جب یہ باب فعال میں آ جاتا ہے اخرج یخرج، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نکالنا۔ تو یہ نخرجہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا۔ اگلا لفظ ہے حبہ۔ حبہ یہ واحد ہے، دانے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے حبوب، اناج، غلہ، دانہ، یہ سارے کے سارے حب کے اندر آتے ہیں۔
اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے نباتا. نباتا کہتے ہیں زمین سے جو چیز اگتی ہے وہ نبات میں آتی ہے. پودا، بوٹی، گھاس سب کے سب یہ نبات ہوتی ہے. اس کی جمع ہوتی ہے نباتات. اردو کے اندر بھی ہم یہ نباتات جمع استعمال کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ عربی میں نباتات کے ساتھ انبتا بھی اس کی جمع آتی ہے. باب اس کا ناصرہ ہے، لیکن یہ انبتا جمع اردو کے اندر استعمال نہیں ہوتی. اور اس کے بعد اگلا دیکھیں آپ لفظ ہے جنات الفافا. جنات یہ جمع ہے جنہ کی، جنت کی. جیسے ہم کہتے ہیں جنت، جنت الفردوس، اس کا مطلب ہوتا ہے باغ، کیونکہ جنت بھی ایک باغ ہے اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے. اس کا باب ہے ناصرہ. جنہ یا جنو، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپنا. تو مادہ اس کا ہوگا جن. دیکھیں جن جو ہے نا، اس میں چھپنے والا، پوشیدگی والا معنی پایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ باغ کو جنت کہا جاتا ہے کیونکہ جہاں پر باغ لگا ہوتا ہے، پودے لگے ہوتے ہیں، تو نیچے والی زمین جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. جن کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور پاگل آدمی کو بھی مجنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی عقل پر پردہ آ جاتا ہے، اس کی عقل چھپ جاتی ہے. اسی طرح جنین اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ابھی اس کی ولادت نہیں ہوئی ہوتی، تو چونکہ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی جنین کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح جنان دل کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو اس کا مصدر ہے، اس کا جو مادہ ہے جن، جن، جنون، ان سب کے اندر چھپنے والا معنی پایا جاتا ہے. اس کے بعد آخری لفظ ہے الفافا. الفافا گنجان، گھنے. الفاف یہ جمع ہے. اس کی مفرد کیا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. علامہ زمخشری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا واحد نہیں آتا، اس کی مفرد نہیں آتی. جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لفن یہ اس کی مفرد ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ لفن اس کی مفرد ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ لفیفن اس کی مفرد ہے، وغیرہ وغیرہ. تو خلاصہ یہ کہ یہ استعمال الفافا ہی ہوتا ہے. بعض حضرات کے نزدیک اس کی مفرد ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی مفرد ہے ہی نہیں ہے. یہ باب اس کا ناصرہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا. تو لف کا جو مطلب ہے اس میں لپیٹنے والا معنی پایا جاتا ہے. گنجان باغ کو بھی الفافا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو شاخیں ہیں وہ ایک دوسرے کو لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، پتے ایک دوسرے کو لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. اسی سے پھر جو علم صرف کے اندر ہم لفیف پڑھتے ہیں اس کو بھی لفیف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حرف صحیح دو حرف علت کے درمیان میں لپٹا ہوا ہوتا ہے. اسی سے لفافہ بھی اسی سے ہی بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر بھی خط کو لپیٹا جاتا ہے. تو یہاں تک ہمارا ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور ہماری لغوی صرفی تحقیق بھی ہوگی ہے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی ترکیب کا آغاز کریں گے.